پھر سے آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہمارے پارلیمان جو ہے قانون بنانے والا ادارہ ہے، اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے والا ادارہ ہے، اور جس طریقے سے اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے۔ مثلاً جو پی ایم جی سی کا آرڈیننس آج زبردستی پھر سے ایکسٹینڈ کروایا گیا، وہ اس پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں پارلیمان میں بیٹھ کے قانون سازی کرنا چاہیے اور عوام کے مسائل حل نہ کرنا چاہیے۔ اگر حکومت نے ایگزیکٹو کے تھرو اور صدر ہاؤس کے تھرو سارے قانون سازی کرنا ہے، وہ بھی زبردستی کرنا ہے، جب وہ پیش ہوتا ہے پارلیمان پہ تو اپوزیشن کو پورا تقریر تک نہیں کرنے دیں گے کہ ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر آپ پارلیمان کو بند کر دیں اور صرف آرڈیننسز کے تھرو اس حکومت کو چلائیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسپیکر صاحب کا آرڈر ہے اس کو صحیح استعمال ہونا چاہیے، تاکہ ہر پارٹی کو اور جماعت کو موقع ملے اپنے موقف سمجھانے کے لیے کہ ہم اور اس ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس ملک کے جو نوجوان ڈاکٹرز ہیں، وہ کیوں اتنا سخت مخالفت کر رہے ہیں پی ایم ٹی سی کا آرڈیننس کا، نہ صرف اس لیے کہ آپ غیر قانونی لیگل طریقے سے یہ زبردستی پاس کروا رہے ہیں، مگر اس کا کانٹینٹس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، ینگ ڈاکٹرز کے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹرز ہے اس وقت، اسٹوڈنٹس ہے اس وقت، وہ کنفیوزڈ ہے، وہ پریشان ہیں اس ملک کے نظام میں جس طریقے سے اپنی تبدیلی لے کر آئے ہیں، یہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور ہم ان کی آواز ہے، ہم مل کے ایک بہتر انسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ زبردستی اپنے مافیاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے میڈیکل ڈاکٹرز کا انٹرسٹ فردر کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، تو عوام بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے ادارے بھی کمزور ہوتے ہیں، اور ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اس پہ نیشنل اسمبلی میں بھی سخت مخالفت کیا۔ کافی دیر سے مطالبہ ہے کہ ہم مہنگائی پہ اور معاشی صورتحال پہ سیشن بلایا جائے، اور سیشن میں اس اہم ایشو کو جو عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ بات ہو۔ فائنلی حکومت نے ہمارا اپوزیشن کا بات مان لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو کل ہم ڈبیٹ کریں گے، لیکن حکومت کو اس کو زبردستی ایک دن سے ڈبیٹ کر کے یہ حل نہیں نکلے گا۔ ہمیں ایک پورا کا پورا سیشن اس ملک کی جو سب سے اہم مسئلہ ہے، جو معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس پہ تفصیلاً ڈبیٹ کرنے کے لیے ممبرز آف پارلیمنٹ کو، اپنے عوام کو، اپنے کانسٹیٹیوئنسی کو ریپرزینٹ کر کے آپ کے ہاں کوئی اپنا تجویز دے سکے، وہ ایک دن سے کام نہیں چلے گا۔ ہم آبویسلی کل فل پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے، اور ایک دن میں آپ کا کوئی فیصلہ یا کوئی حل نہیں نکلنے والا ہے۔ آئی جی سندھ کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پر 18ویں ترمیم جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گئی ہے؟ نہ صرف 18ویں ترمیم کو انڈرمائن ہو رہا ہے، مگر ہمارا وفاق انڈرمائن ہو رہا ہے۔ ایک صوبہ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جان بوجھ کے وفاق خراب کرتا جا رہا ہے، ہمارا لا اینڈ آرڈر کا جو انتظامیہ ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ ان کا حکومت نہیں ہے۔ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں۔ پاکستان کے عوام، پورے سندھ کے عوام، مگر خاص طور پہ کراچی کے عوام پریشان ہے کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 سالہ حکومت میں بہت سا بہتری آئے ہے، جہاں ہم دیکھتے تھے کہ کڈنیپنگ کے انسیڈنٹس ہوتے تھے، ٹارگٹ کلنگز کے انسیڈنٹ ہوتے تھے، ہم کراچی سے لڑکانہ نہیں پہنچ سکتے تھے کیبلکیٹ کے بغیر، اس لیے وہاں ڈاکوئٹس ہوتے تھے۔ ہم نے پورا سندھ کا لا اینڈ آرڈر کو قابو میں لے کر آیا، اور ایک سال میں جس طریقے سے میں مانتا ہوں اس میں معاشی صورتحال ہے، اس میں جس طریقے سے معاشی صورتحال بدتر ہو گیا ہے، اس میں تو کرائم بھرے گا، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کا انتظامیہ حکومت کے ساتھ مل کے کام نہیں کرے گا، وزیر اعلیٰ کے ساتھ اپنا ٹیم نہیں ہوگا، تو ہم عوام کے مسائل کیسے حل کر لیں گے؟ آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں ہے، آئی ایم ایف کی جانب سے 300 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جانے پر زور دیا جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہلے دن سے اس حکومت کا اور آئی ایم ایف کا جو گٹ جوڑ ہے اس کے خلاف ہے۔ میں نے پہلے بجٹ کی تقریر میں کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا بجٹ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے نمائندے پاکستان آ کے آئی ایم ایف کے نمائندے کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے فیصلے
لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام نالائق حکومت نے ایک برا ڈیل کیا ہے, bad deal negotiated by incompetent people who are bad negotiators. They compromise on the interests of the people of Pakistan. They compromise on the interests of the poor people of Pakistan. اور اب ان کو اس ڈیل کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے, پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے رکھنا چاہیے, ہمارے غریب عوام کے انٹرسٹ کو آگے رکھنا چاہیے, اور اس آئی ایم ایف ڈیل کو, اس پی ٹی آئی ایم ایف کے معاشی نظام کو بھرنا چاہیے. وی شوڈ اسٹارٹ. یہ بتائیے کہ آپ مریم نواز شریف صاحبہ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ کا تو عہدہ بھی ہے اپنی جماعت میں, اور اپنا عہدہ کی ذمہ داری اپنا رہی ہوگی, اینڈ ان کے اس وقت جو فوکس ہے وہ میاں صاحب کی طبیعت پہ ہے, اور یہ بڑا ناانصافی ہے, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے خلاف ورزی ہے کہ ایک بیٹی کو باپ سے نہیں ملنے دے رہا ہے, جبکہ پہلے بھی مریم شریف صاحبہ کا والدہ انفارچونیٹلی پاسڈ اوے وین شی واز ناٹ دیئر. اب ایک دوسرا پیرنٹ جو ہے وہ بیمار بھی ہے, اس کا علاج ہونا ہے, اور اس کے لیے بھی مریم شریف صاحبہ کو نہیں جانے دے رہے ہیں. اس کا بھی ہم وی کنڈیم اٹ, اینڈ امید کرتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ, ہیومن رائٹس گراؤنڈز پہ مریم شریف صاحبہ کو باہر جانا دیں. یہ رحان اللہ احسان اچانک جو ہے وہ فرار ہو گئے, تو آج تو تھوڑا بہت قومی اسمبلی اور سینٹ میں بات ہوئی, لیکن آپ ایک مختلف, آپ کا موقف ہمیشہ دوسروں سے مختلف رہا, اب تک اس پر آپ کا موقف کیوں نہیں؟ انشاءاللہ میرا تقریر ہوگا نیشنل اسمبلی میں, اور میرا واضح موقف اس پہ آئے گا. آپ کے لیے میں ایک شارٹ اینڈ سویٹ اس پہ موقف دے سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ایگزامپل ہے ہمارا حکومت کا نااہلی کا, ناکامی کا, یا ان کا گٹھ جوڑ کا. اب ان کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا کہ پاکستان میں, جہاں ہم نے سب سے کنسنسس پہلے, جب صرف پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہمیں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا پڑے گا, ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا, تو تب عمران اور دوسری سیاسی جماعتیں ساتھ نہیں دے رہے تھے. لیکن جب ہم نے اے پی ایس کے واقعے کے بعد سب بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں, یہ انتہا پسند اور دہشت گرد پاکستان کے آنے والے مستقبل کے دشمن ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس فرد نے اے پی ایس حملہ میں اس کے اوپر الزامات ہیں, ملالہ کے اٹیک پہ اس کے اوپر الزامات ہیں, وہ کس طریقے سے اس ملک سے بھاگا ہے, اور حکومت کو جواب دینا پڑے گا کہ واز دا گورنمنٹ کمپلیسٹ اور واز دا گورنمنٹ انکمپیٹنٹ, because the consequences for our country are just as grave in both the situations. Are they complicit with Salah Hassan and the likes? Are they facilitating their escape while they round up democratic processes, politicians, سابق صدر, سابق وزیر اعلیٰ کو آپ ادیالہ میں بند کر سکتے ہو, مگر ایک صلاح احسان کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے ہو. ابھی کس منہ کے ساتھ آپ اے پی ایس کے جو خاندان ہیں ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کے لیے تو کوئی جی آئی ٹی نہیں بنا. آج تک جو ان خاندانوں کا مطالبہ ہے کہ انویسٹیگیٹ کرو, جوڈیشل کمیشن بناؤ, ہمیں بتائیں کہ یہ حملہ کیسے ہوا, اب تک اس کا جواب ہی نہیں آیا. اور آپ نے اتنا بڑا ایک نام ہے جس پہ اتنے سارے الزامات ہیں, اور ان کو ملک سے بھاگنے دیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس پہ جواب دے. عوام جواب چاہتے ہیں. اس ملک کی جو دہشت گردی کی وکٹمز ہے وہ اس حکومت کا جواب دینا, اس حکومت سے جواب چاہتی ہے. ہم کس حد تک برداشت کریں, اور کس منہ سے وہ اب ہمیں دہشت گردی پہ لیکچرز دیں گے, اور فاٹف میں کیا کنورسیشنز کرنے جا رہے ہیں, اور کون سے بہانے پہ فاٹف کی قانون سازی کرنا چاہتے ہو. وہ کیا منہ دکھائیں گے ہم کہ ہاں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا سب سے بڑا دہشت گرد ہمیں نہیں پتا, بس ملک سے باہر چلا گیا. یہ اس ریاست کا ناکامی ہے, نالائکی ہے, یا کمپلیسٹی ہے, اور اس ریاست کو جواب دینا پڑے. آیا ہے آپ کو, اور ایک طرف آپ کی پولیٹیکل کال آئی ہے ایجوکیشن کی, کیا اس میں رشتہ ہے یا واقعی کوئی؟ یہ ہم نے اب آپ سب نے دیکھا جب سے یہ حکومت آیا ہے, جب بھی ہم کوئی اعلان دیتا ہے, کوئی کال دیتے ہیں, کوئی بیان دیتے ہیں, تو پھر نیب کا نوٹس آتا ہے. ہم اس کے عادی ہیں, اس کے مقابلہ کریں گے, لیکن نیب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنا پورا انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرنا چاہتا ہے. کیا نیب چاہتی ہے کہ وہ سب اس کو ایسے ہی پہچانے کہ وہ پی ٹی آئی کا نیب ہے یا یہ پورا ملک کا نیب ہے.
اگر یہ پورا ملک کا نیب ہے اور یہ غیر جانبدار نیب ہے تو پھر آپ انویسٹیگیشنز ان سے نہ شروع کریں جن کا عمر 1 سال کا تھا یا 6 سال کا تھا، اور آپ ان کا انویسٹیگیشنز شروع کریں جو آج حکومت میں ہے، جن کی وجہ سے اس ملک میں پہلی بار 10 سال کے بعد آٹا کا بحران پیدا ہوا ہے، جن کی وجہ سے عام آدمی کی ریچ سے کھانے پینے کے اشیاء دور چلے گئے ہیں۔ آپ ان کے اوپر انویسٹیگیشنز کریں جن کی وجہ سے اتنے سالوں بعد ایک BRT بس نہیں بنا ہے۔ اب ان کے اوپر انویسٹیگیشنز کریں جو خود پیناما میں نامزد ہے مگر وزیر اعظم کے دوست ہونے کے ناطے وہ آج تک کابینہ میں ہیں۔ تو نیب کا جو کردار اب تو آپ سب کے سامنے ہے، صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ہمارے اوپر تو نہ کوئی الزام ہے، نہ کوئی، ہمیں تو سپریم کورٹ تک نے کہا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ نے مجھے بے گناہ کہا، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ اور جن کو کورٹس نے سزا دیا ان کو تو آپ چھوڑتے ہو، اور جو دہشت گرد ہوتے ہیں، جو احسن اللہ احسان جیسے خوفناک دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کو بھی بھاگنے دیتے ہو۔ تو کیا اس ملک کے جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں، جو جیلز ہیں، جو پرزنز ہیں، وہ صرف اور صرف پرامن جمہوری پسند نوجوان سیاستدانوں کے لیے ہے، سیاسی کارکن کے لیے ہے، اس ملک کے بزرگ سیاسی رہنما کے لیے ہے، یا کرمنلز کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے ہے؟ یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم اس مہنگائی کے خلاف، معاشی صورتحال پہ اور اس IMF کی ناجائز بجٹ کے خلاف اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وہ جتنے نوٹسز بھیجنا چاہے بھیجے، ہم اپنا جو جدوجہد ہے اس ملک کے غریب عوام کے لیے جدوجہد ہے، ان کے معاشی حقوق کے لیے، معاشی انصاف کے لیے، اس حکومت کا معاشی قتل کو بند کرنے کے لیے وہ تو جاری رہے گا۔